السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے یہاں پر ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہوا جو اس وقت زبان زد عام ہے، ہر مجلس میں اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، تو تھوڑی سی بات اس چیز پہ کرنا چاہوں گی تاکہ ہماری رہنمائی ہو۔ اکثر ہم یہ باتیں صرف چٹخارے لینے کے لیے کرتے ہیں اور اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت اویئرنیس لا رہے ہیں، حالانکہ اس میں اویئرنیس کی کوئی بھی بات نہیں ہوتی۔ اس کو کنڈیم کرنا، اس کو کہنا کہ یہ برا ہے، اس کی مذمت کرنا وہ بالکل درست ہے اور ایسے کرنی بھی چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ ثبوت موجود ہوں، اور ایسے مجرموں کو بلکہ سرعام سزائیں بھی ملنی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ مگر جسٹ فار دا سیک آف اٹ اس طرح باتیں کرتے رہنا کہ ابھی تو پتہ نہیں اور کس کس کے کیا کچے چھٹے کھلیں گے اور کیا ہوگا، اور سبھی ایسے ہیں اور سب کو لپیٹ لینا، اور باقیوں کی بھی ڈیفرنٹ اسکینڈل بنانے کی کوشش کرنا۔ سورہ نور پوری کی پوری قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کی مذمت پہ نازل فرمائی ہے۔ اگر آپ سورہ نور پڑھ لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مومنوں کے اندر فحاشی پھیلانا کس قدر بڑا گناہ ہے۔ اس کی بات کرنا بھی ایک فحاشی پھیلانا ہے کہ آگے سے آگے ہم اس کی باتیں کریں اور مزے لے لے کے کریں، ایسا ہوا ویسا ہوا، اور پھر اس کو چھوڑے ہی نہ اور دوسروں کو بھی لپیٹ دیں اس میں۔ یہ تو ذرا بھی انصاف نہیں ہے۔ آپ یہ اگر سوچیں کہ جو انسان اس طرح کا جرم کرنے والا ہے وہ چاہے کتنے بھی مقام اور مرتبے پہ پہنچ گیا تھا یا کتنا بھی نیکی میں وہ آگے تھا، لیکن شیطان کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمارے پیچھے بھی شیطان ہوگا، اور ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، صرف انبیاء کرام اس سے محفوظ تھے، اور باقی کوئی بھی انسان شیطان کے شر سے محفوظ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام بچے رہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں تھے، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ آج کا کوئی فرد شیطان سے بچا ہوا ہے تو شیطان تو سب سے زیادہ حملہ ہی اس پہ کرتا ہے جو زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، جو زیادہ دین کے کام کرنے والا ہوتا ہے، جو نیکیوں میں آگے جانے والا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں جب آپ شکوک و شبہات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں سبھی ایسے ہیں، یا اب تو کسی کے اوپر بھی نہیں آپ بھروسہ کر سکتے، تو وہ لوگ جو جینوین ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جائیں گی، یا لوگ کوشش کرنے لگتے ہیں کچھ نہ کچھ نکالیں ان کے بھی خلاف۔ یہ دین کے دشمنوں کا کام ہے۔ سب ایسے نہیں ہوتے، ہر جگہ کالی بھیڑیں ضرور ہوتی ہیں، وہ چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی قوم ہو، کوئی جگہ ہو، لیکن ایسے ضرور لوگ ہوتے ہیں جو کہ باقیوں کو بھی بدنام کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آج غیر مسلم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں، لیکن سب تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی اکا دکا اگر کسی نے کوئی حرکت کی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے اوپر ایک لیبل لگا دیا جائے۔ اس وقت تو ہم اپنے آپ کو بہت مظلوم محسوس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ سب کو ایک لیبل دہشت گردی کا کیوں لگا دیا گیا۔ لیکن جب ہم یہی کام کرتے ہیں تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ ہم سب دین والوں کو اسی میں لپیٹ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سبھی اب ایسے ہیں اور یہ لوگ تو شیطان ہی ہیں شاید، حالانکہ ایک واقعہ ہونے سے یا دو واقعات ہونے سے سب برے نہیں بن جاتے، اور سبھی کی طرف انگلیاں اٹھانا یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیب مت لگاؤ۔ کسی کو عیب لگانا، اگر آپ سورہ حجرات کو پڑھیں تو کسی کو عیب لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح کسی کے اوپر بھی ہنسنا، کسی بھی بات کو آگے پھیلانا جبکہ اس کا ثبوت نہ ہو، یہ سبھی ناجائز کاموں میں آ جاتا ہے۔ بے شک یہاں پر ثبوت موجود ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ کام نہیں ہے کہ ہم باقیوں کے اوپر عیب لگانا شروع کر دیں اور باقیوں کے اوپر بھی الزام دینا شروع کر دیں جبکہ ہمارے پاس ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن جسٹ فار دا سیک آف اٹ اب جی فلاں کا بھی دیکھتے ہیں اب کیا نکلتا ہے، اب اس کا بھی ضرور کچھ نکلے گا، فلانے کا بھی یہ باتیں کسی طرح بھی جائز نہیں اور دین والوں کو بدنام کرنے کی ہیں۔
یہ کوششیں دشمن تو کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کو تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دشمن تو چاہتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں تاکہ نہ کچھ سیکھیں نہ کچھ سمجھیں، اور ان کے اوپر جب ٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ لوگ ان سے دور ہوں گے، علم نہیں لیں گے اور جاہل رہ جائیں گے، اور جب دین سے دوری ہوگی تو دشمن کا ایجنڈا تو تبھی پورا ہوگا۔ بھلے ہم کہہ سکتے ہیں، بے شک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، اور پھر ہم کیسے ٹرسٹ کریں؟ تو بات یہی ہے کہ ٹرسٹ کرنا ہر ایک کے اوپر اندھا دھند، یہ تو کسی نے بھی نہیں آپ کو کہا۔ انسان ہمیشہ اپنی احتیاط ضرور رکھے، ہمیشہ اس چیز پہ نظر ضرور رکھے، اور دین والوں کے ہی معاملے میں کیوں، ہر ایک کے معاملے میں کرے، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہیں ان کے معاملات میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پہ بچیوں کے لیے یہ جو محرم کے احکامات دیے ہیں وہ کسی وجہ سے دیے ہیں، لہٰذا بچیوں کو اس طرح سے چھوڑ دینا، ایون بچوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ایسے ہم کسی کے بھی ہاتھ میں چھوڑ دیں اور اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو ایک گوسپ آف دا ٹاؤن بنا کے اور پھر ہر مجلس میں ان کو ڈسکس کرنا، سوچیں کہ ہماری کوئی کمی کمزوری ہو اور لوگ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنے لگیں تو ہمیں کیسا لگے گا۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے یہ اسی طرح ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اچھالے نہیں، گندگی کو وہیں پہ دفن کر دیں اور ہر مجلس میں جا کے اس کے چرچے نہ کرتے پھریں کہ جس کو نہ بھی پتہ ہو اس کو بھی پتہ چل جائے، اور سب پھر مل کے اور تمام دین والوں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں۔ یہ بالکل بھی صحیح طریقہ کار نہیں ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کیا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مجرم ہے وہ توبہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ہو جائے، وہ دنیا میں سزا پا کے اللہ کے ہاں بری ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ہر ایک کے اوپر الزام لگانے والے، انگلیاں اٹھانے والے اور باتیں کرنے والے ہیں اور رائی کا پہاڑ بھی بنانے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ گار ہو جائیں اور ان کے اوپر اس کا وبال پڑے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، خود کو پارسا نہ سمجھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، ہم سب کے کوئی نہ کوئی گناہ ایسے ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ جن کا چرچا ہو، جو لوگوں میں ایکسپوز ہوں۔ ہمیں اس سے عبرت پکڑنی چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھو انسان کتنا بھی کوئی پڑھا ہو یا جتنا بھی کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہو، لیکن ہے وہ انسان ہی، اور اس کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو ایکسپوز بھی کر دیتا ہے۔ ہم بھی کھلے چھپے ہر وقت میں اللہ سے ڈرتے رہیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یہ تو چھپا ہی رہے گا اور اس سے کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو ابھی پردہ فاش کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔